بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ممبرز آف واٹس ایپ، میں سلسلہ نصیحت و اصلاح میں سے ایک ٹاپک چل رہا ہے، اپنی ظاہری حالت جسم اور لباس پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ باطنی حالت پر بھی محنت کریں، کیونکہ باطنی بیماریاں دل میں موجود ہوں تو ظاہر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ظاہر کو سب لوگ دیکھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، جبکہ باطن یعنی دل کی کیفیت کو اللہ اور ہمارے اپنے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے باطن کو جانتا ہے، لہٰذا ہم میں سے ہر کوئی یہ کوشش کرے کہ اپنے باطن کو کم از کم ظاہر جیسا تو کر لے۔ ہمارا ظاہری جسم اور لباس باقی انسانوں کی نظر گاہ ہے، جبکہ دل اور باطن خالق کی نظر گاہ ہے۔ جسے انسانوں نے دیکھنا ہے اسی تو ہم سجاتے یا سنوارتے ہیں، مگر افسوس کہ جسے خالق نے دیکھنا ہے اس کی ہم پرواہ بھی نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے درجنوں مقامات پر ظاہر و باطن، سریرہ اور علانیہ کا ذکر اکٹھا کیا ہے، مگر تمام مقامات پر سریرہ یعنی باطن اور مخفی احوال کا ذکر پہلے، جبکہ ظاہر اور اعلانیہ کا ذکر ہمیشہ بعد میں کیا ہے۔ حتیٰ کہ انہ علیم بذات الصدور کے ذریعے اپنے علم کا ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہر بار فوکس ہمارے چھپے ہوئے احوال پر کرتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باطنی احوال پر غور و فکر کریں، جس پر اللہ رب العزت کی خاص نظر ہوتی ہے۔ جسم پر وارد ہونے والی امراض نظر بھی آتی ہیں، تکلیف بھی دیتی ہیں اور ہم اس کے علاج کے لیے فکر مند بھی ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ عارضی ہوتی ہیں۔ لیکن جو باطنی امراض دل کو گدلا کر رہی ہیں، یہ امراض نظر نہیں آتے اور نہ ہم ان کے علاج کی فکر کرتے ہیں، حالانکہ باطنی امراض طویل المیعاد ہیں اور روح کو تکلیف دیتی ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ باطن کے امراض پر توجہ دیں اور جو چیزیں اللہ کو نظر آتی ہیں انہیں سنواریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی یہ دعا سکھائی: اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحۃ۔ اے اللہ، میرے باطن کو میرے ظاہر سے بہتر بنا اور میرے ظاہر بھی بہتر فرما۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، یعنی میرے دل کو میرے جسم سے بہتر کر دے، میرے من کو مخفی حالات کو، لوگوں کو دکھائی دینے والے حالات سے زیادہ بہتر کر دے، اور میرے ظاہر کو صالح اور نیک کر دے۔ لہٰذا اپنے باطن پر محنت کریں۔ باطنی بیماریاں دل میں موجود ہوں تو ظاہر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ چند خطرناک باطنی بیماریوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نمبر 1 بلا وجہ شرعی کینہ بغض رکھنا، نمبر 2 ہے حسد جیلسی کا دل میں ہونا، 3 ہے بدگمانی اور منفی سوچ کی عادت ہو جانا، 4 ہے تجسس یعنی کسی کی خامیاں اور عیوب تلاش کرنا اور اسے لوگوں میں رسوا کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، نمبر 5 ہے مزاج سے نرم نہ ہونا، بات بات پر غصہ کرنا اور سخت دل ہونا۔ پھر اس کے بعد یہ دوسری پوسٹ، اس کا سلسلہ جاری ہے، دوسری قسط ہے: اپنے باطن پر محنت کریں اور باطنی بیماریاں دل میں موجود ہوں تو ظاہر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ چند خطرناک بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پہ، کون کون سی ہیں؟ بلا وجہ شرعی کینہ بغض رکھنا۔ بلا وجہ شرعی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض کینہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے، تو ایسے لوگوں کو کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں فرماتے جب تک وہ آپس میں صلح نہ کر لیں اور اپنا دل ایک دوسرے کے لیے صاف نہ کر لیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، البتہ اس بندے کے سوا جو اپنے مسلمان بھائی بہن سے بغیر کسی شرعی وجہ کے دلی نفرت رکھے اس کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ یہ صلح کر لیں، 3 دفعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح بغض کینہ رکھنے کے نتیجے میں ایک دوسرے سے منہ پھیرنا، سلام کلام چھوڑنا بھی منع ہے۔
اللہ تعالیٰ ایسی عادات سے بہت سخت ناراض ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تباغضوا ولا تدابروا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے منہ مت پھیرو۔ بغض کینے کا علاج۔ بزرگان دین بغض کینے سے بچنے کے لیے عمومی ہدایات اور طریقہ علاج بتاتی ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی وہ مادی چیزیں جو آپ کو کینہ بغض پر مجبور کرتی ہیں انہیں عارضی اور کمتر سمجھتے ہوئے جنت کی نعمتوں کو یاد کریں۔ نمبر 2 ہے، جب دل میں کسی کے خلاف بغض کینہ پیدا ہو تو فوراً یہ دعا مانگا کریں، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے۔ اے ہمارے پروردگار، آپ بہت شفیق، بہت مہربان ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے، اگر عربی میں دعا یاد کرنا مشکل ہو تو جس کے خلاف بغض کینہ پیدا ہو اس کے لیے اپنی زبان میں دعا مانگا کریں کہ اے اللہ، جس بات پر مجھے فلاں شخص سے کینہ بغض پیدا ہو رہا ہے مجھ سے یہ دور فرما، اور اس کی تمام خطاؤں کی اصلاح فرما کر میں ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ نمبر 4 پوائنٹ ہے، جس کے خلاف آپ کے دل میں کینہ و بغض ہے اس سے اچھے تعلق کا اظہار کیجیے اور اس کے پاس موجود نعمتوں پر خوشی کا اظہار کریں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے، ممکن ہو تو جس کے خلاف آپ کے دل میں کینہ بغض ہو اس کے لیے کچھ تحفے تحائف کا بندوبست بھی کریں۔ پھر اس کی تیسری قسط ہے، اپنے باطن پر محنت کریں۔ باطنی بیماریاں دل میں موجود ہوں تو ظاہر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ چند خطرناک باطنی بیماریوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے، باطنی بیماریوں میں سے دوسری باطنی بیماری حسد ہے، جو کہ ایک مہلک ترین باطنی بیماری ہے جس سے انسان کے لکھے گئے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ حسد اسے کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، چاہے مجھے حاصل ہو یا نہ ہو لیکن اس فلاں شخص سے چھن جائے، البتہ یہ تمنا کی جائے کہ مجھے بھی وہ نعمت ملے جو فلاں شخص کو ملی ہے، اور اس شخص سے نعمت چھن جانے کی تمنا نہ ہو تو پھر یہ خواہش جائز ہے۔ اسے غبطہ کہتے ہیں۔ حسد ایک ایسی تباہ کن بیماری اور روحانی بیماری ہے جو انسان کے سینے میں کینہ، بغض اور کھوٹ کا بیج بو دیتی ہے، جس سے انسان کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اس سے اعمال صالح کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ حاسد انسان ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اعتراض کرنا چاہتا ہے کہ آپ نے مجھے یہ نعمت کیوں نہیں دی، فلاں شخص کو کیوں دی، یعنی اللہ کی تقدیری فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کر کے دل ہی دل میں جلتا ہے۔ اس وجہ سے معاشرتی زندگی کے حوالے سے مختلف موقعوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حسد، کینہ، بغض اور ان جیسی دیگر باطنی بیماریوں سے بچنے کی ہمیشہ تاکید فرمائی ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق و اتحاد، موافقت کی تعلیم دی ہے۔ حسد کرنا ایک ایسی خطرناک باطنی بیماری ہے جو انسان کے نیک اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ روز قیامت کو انسان اس کے پاس کوئی بھی نیکی نہیں رہے گی جبکہ وہ مطمئن رہے گا کہ میری کافی نیکیاں موجود ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ملے گا اس کو۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ حسد کا علاج۔ بزرگان دین حسد سے بچنے کے لیے عمومی ہدایات اور طریقہ علاج بتاتی ہیں۔ نمبر 1، وہ دنیاوی مادی چیزیں جو آپ کو حسد پر مجبور کرتی ہیں انہیں عارضی اور کمتر سمجھتے ہوئے جنت کی نعمتوں کو یاد کریں۔ نمبر 2، نفس کو جبراً غیر کی نعمتوں کی جانب توجہ سے روکیں اور ان وسوسوں پر خاص نظر رکھیں۔ نمبر 3، جس سے حسد کیا جائے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ جس چیز پر مجھے فلاں شخص سے حسد پیدا ہو رہا ہے اس کو ان تمام امور میں مزید کامیابی دے۔ نمبر 4، جس سے آپ کو حسد ہے اس سے اچھے تعلق کا اظہار کیجیے، اس کی نعمتوں پر خوشی کا اظہار کریں۔ نمبر 5 پوائنٹ ہے، ممکن ہو تو جس سے آپ کو حسد ہے اس کے لیے کچھ تحفے تحائف کا بھی بندوبست کریں۔ پھر چوتھی قسط ہے اس کی، اپنے باطن پر محنت کریں۔ باطنی بیماریاں دل میں موجود ہوں ظاہر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 بیماری کا ذکر ہے۔ باطنی بیماریوں میں سے تیسری باطنی بیماری بدگمانی کرنا ہے، جو کہ ایک انتہائی خطرناک مہلک ترین باطنی بیماری ہے۔ بدگمانی سے بچتے رہا کریں کیونکہ یہ ایک تباہ کن فساد برپا کرنے والی باطنی بیماری ہے۔
محض سنی سنائی باتوں کی وجہ سے یا اپنی سوچ اور خام خیالی سے کسی کے خلاف بدگمانی کرنا، ہر وقت منفی سوچ رکھنا، پھر اسی سوچ کی بنیاد پر اس شخص سے بغض، کینہ اور نفرت رکھنا اور معاشرے میں اس کے خلاف غیر مصدقہ باتیں پھیلانا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ یہ جب یقینی طور پر ثابت اور ثبوت اور دلائل مل جائیں تب بھی فوراً عمل درآمد کے بجائے آپس میں مل بیٹھ کر اخلاق کے دائرے میں رہ کر بہترین حل نکالنا چاہیے، تاکہ مخاطب انسان پر پھر کبھی بھی ایسی غیر شرعی اور غیر اخلاقی حرکت نہ کرے۔ لیکن یوں ہی بغیر تحقیق کیے بدگمانی کرنا ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عادت کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے۔ البتہ اگر مجرم سے جرم سرزد ہو تو حکومت وقت اپنے دائرۂ اختیار میں اس کے معقول سزا دے سکتی ہے۔ بدگمانی سے بچنے کا علاج پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ بدگمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور بار بار سوچیں کہ بدگمانی کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے، جس طرح ہم لوگوں سے توقع یہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ہر بات کو اچھے پہلو سے دیکھیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسرے شخص کی بات کو اچھے پہلو سے دیکھنے کی کوشش کریں اور مثبت سوچ رکھیں۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے، جس شخص کے بارے میں ہمارے دل میں بدگمانی آئے فوراً اس شخص سے جا کر معافی مانگیں کہ میرے دل میں آپ کے متعلق بدگمانی آئی تھی، لہٰذا میں معذرت خواہ ہوں۔ اس طرح بار بار معافی مانگنا نفس پر شاق گزرے گا اور بدگمانی کی عادت انشاءاللہ چھوٹ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی طرف سے کوئی مزید ناراضگی پیدا نہ ہوتی ہو۔ اگر معافی مانگنے سے مزید ناراضگی پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر دل سے اس شخص کے لیے خیر کی دعا مانگا کریں، اسے دعائیں دیا کریں تاکہ دل میں کدورت باقی نہ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی کرنا سب سے جھوٹی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب